اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے پیارا بنایا، تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا، تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا، تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، تیری خوبصورت شکل بنائی، تیرے دو کان بنائے، تیری دو آنکھیں بنائی، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سڈول بنایا، تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اب جب ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا، جو چاہے تم پی لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو خاص کر دیا، ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے آدم اے حوا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے، اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اے آدم اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کے پھل کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا ہے آدم اس پیڑ کو تم کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، جب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب آدم اور حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگا رہوں، حضرت حوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگی رہوں۔ ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا، ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ جانور کی پہچان ہے۔ اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے۔
جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے۔ آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں، اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا، ان کی جو اولاد ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جو